ٹھیک ہے، لوگ کیا کہتے ہیں پاکستان کے اس بارے میں؟ عاطف عمران نے جا کے کچھ لوگوں سے بات کی، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے ویوز کیا ہیں۔ ڈرون اٹیک کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کے بے گناہ شہری مارے جاتے ہیں، گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی۔ دیکھیں فارنر کا پاکستان میں پھرنا، اگر کوئی ویزا لے کے آیا ہوا ہے تو اس میں تو کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اسلحہ لے کے اور اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، اگر کوئی پھرتا ہے تو وہی سزا ہے جو پاکستانی کسی کو ملنی چاہیے۔ جو امریکن کی جو بڑھتی ہوئی یہاں پر جو اثر رسوخ ہے اس پر اس ملک کے عوام کو بہت تشویش ہے۔ حکومت ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کری، انفیکٹ کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ ان کو ہماری سوورنٹی کا احترام کرنا چاہیے، اور جب ان کے ملک میں ہم جاتے ہیں تو اپنے قانون کا احترام کرواتے ہیں، اور ہمارے لوگوں سے بلکہ ہمارے بڑے وزراء کو بھی ایئرپورٹ کے اوپر وہ ہر طرح کی تلاشی لیتے ہیں، ان کے کپڑے تک بھی اترواتے ہیں۔ آپ کتنا سیریس کنسرن شو کر رہی ہے امریکن ایمبیسی؟ آپ لوگوں کے تعلقات کس لیول پر ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی، ڈپلومیٹک ریلیشنز ہمارے ٹھیک ہیں، اوبویسلی ابھی اگر دیکھیں نا ڈپلومیسی یا ایمبیسی کے فنکشنز ایک الگ چیز ہیں، جو یہ ایکٹیویٹیز کی آپ بات کرتے ہیں چاہے امریکن ہو۔ انہوں نے لکھ دیا کہ ہمیں ویزا دیر سے ملتے ہیں۔ نہیں، یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ آج میں نے ان سے بات کی ہے، یہ ایمبیسی کا۔ اچھا دیکھیں ویزاز کا جو ہے ابھی ہم نے ایک پروسیجر تو فالو کرنا ہے، یعنی کہ جو ویزا کے لیے اپلائی کرتا ہے وہ اپنے انٹیریئر منسٹری پروسیس کرتی ہے، وہ اس بندے کی جو آنے کے کوئی جو وجوہات ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کس مقصد سے آ رہا ہے، تو اس میں ٹائم لگتا ہے، پروسیجر تو ہم نے فالو کرنا ہے۔ تو یہ تو ہم ان کو ایکسپلین کر چکے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو کنسرنز ہیں کہ ڈیلے ہو رہی ہے، مگر ہم نے بھی پروسیجرز فالو کرنے ہیں، تو اس میں اتنی کوئی سیریس بات میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا احمد، اس میں کئی لوگوں بل کا بھی بڑا ذکر کیا جاتا ہے ہر اس قسم کے آرٹیکل میں کہ پیسے نہیں لیے، ہم نے تو پیسے دینے کی کوشش کی بلکہ الٹا ہم سے ناراض ہو گئے اس بات کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اس پہ آتے ہیں فریح۔ میں بس یہ جو بھی ملک صاحب نے بات کی ہے، بات ان کی صحیح ہے، مجھے صرف اعتراض ہے کہ ہم اتنے کچھ جگہ کچھ ایسے موقع آتے ہیں جہاں پہ تھوڑا سا مہذبانہ بات سے ہٹ کر آگے بھی بڑھیں۔ دیکھیں جب آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لڑائی شروع کر دیں۔ نہیں، لڑائی شروع نہیں کریں، آپ بھی ایک ڈٹ کے دیکھیں۔ ایک نیوکلیئر پاور میں تھوڑی سی ہماری مسئلہ یہ ہے کہ 1998 سے اب تک ہم میں ابھی تک وہ نیوکلیئر پاور کے جو ایک اکڑ ہوتی ہے، ایک وہ چیز نہیں آئی۔ بلی بن جائیں، ہمارے پاس نیوکلیئر پاور ہے، ہم سے نہیں کچھ۔ میرے خیال سے ترکی نیوکلیئر پاور نہیں ہے، ترکی از ناٹ اے نیوکلیئر پاور، لیکن مجال ہے کہ امریکن میڈیا اگر اس طرح کی ہمارے خلاف 3 سال سے کیمپین چل رہی ہے، اگر وہاں ان کے خلاف چل رہی ہوتی، مصر بھی نیوکلیئر پاور نہیں ہے، ان کے خلاف بھی اگر شروع ہو جائے وہ سٹینڈ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا نیوکلیئر پاور ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ نہیں، اس کا تعلق یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ اپنے اندر پرائڈ پیدا کریں، یو مسٹ ہیو دیٹ سٹینڈ۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں، یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن 29 ستمبر کو ایک ڈیپٹی ہیڈ آف مشن، ایک جونیئر ڈپلومیٹ یو ایس ایمبیسی اسلام آباد میں پریس کانفرنس بلاتا ہے اور کہتے ہیں دیکھیں اگر کوئٹہ سے طالبان موجود ہیں، افغان طالبان، اور ان کو نہیں ہٹایا گیا تو ہم اٹیک کریں گے۔ اس کو 2 دن بعد ان کا دفتر خارجہ بہت اچھا اقدام کرتا ہے، ان کو بلاتا ہے، پبلکلی نہیں بتایا انہوں نے کیا کیا، لیکن اندازہ یہ ہوگا ان سے کہا کہ دیکھیں یہ بات آپ پبلکلی نہ کریں، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس ہمیں دے دیں، یہ پبلکلی اس طرح کی انٹیلیجنس چیزیں جو ہیں یہ اوپر نہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، 10 دن بعد 10 اکتوبر کو پھر وہی ڈپلومیٹ پھر پریس کانفرنس کہیں باہر جاتا ہے، اگین ہی ریپیٹس دی سیم تھنگ۔ آپ کی کیا عزت ہے؟ دیکھیں آپ کو بار بار وہ دے سلیپ یو اینڈ دے سلیپ یو اینڈ دے اس کا ایک سلیپ یو۔ سیریس جواب ہونا چاہیے، اور اخبارات کو بھی جو آپ لوگ فلیٹنگلی کہہ دیتے ہیں کہ ایسے ہی کہانی پلانٹ ہو گئی۔ حسین حقانی صاحب یہ کر سکتے ہیں واشنگٹن میں؟ کین حسین حقانی ان واشنگٹن میک دیز کائنڈ آف سٹیٹمنٹس اور ایک دفعہ ان کو بلایا جائے؟ You need to answer that. اچھا if I need to answer, آپ یہ بتائیں نا کہ ہماری کوئی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، بھی ایک چیز ابھی آپ نے انڈیا کی بھی ذکر کیا تھا، I'm just going a bit off track، لیکن ابھی آپ دیکھیں انڈین انٹیریئر منسٹر یا فورن منسٹر ہمارے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کو انڈین پریس کتنی اٹھاتی ہے؟ یہاں جب قریشی صاحب کوئی ایویڈنس کی بات کرتے ہیں یا کوئی انڈین انوالومنٹ کی بات کرتے ہیں، ہماری پریس نے اس کو کتنا اٹھایا ہے؟ آپ پہلے یہ تو دیکھیں۔ بہت اچھی بات ہے، میں آپ کو ایک مشورہ دوں، آپ ایک کمیٹی بنا دیں جو کہ پبلک نہ ہو، جس کے اندر ساری میڈیا کے چند جو انفلوئنشل لوگ ہیں آپ خود ہی پبلک کر دیں گے، آپ شیئر کریں، اور وہ نہیں وہ جو چیز آپ شیئر کرنا چاہیں گے وہ ہو جائے گی۔ دیکھیں امریکہ میں ہالی ووڈ کے پروڈیوسرز تک کو لیتے ہیں وہ، اور آپ پوچھتے ہیں کہ کون سی فلم بن رہی ہے، اچھا اس میں فلاں میں ایک سین ڈال دیں لیبیا کے خلاف یا ایران کے خلاف۔ دوسری بات یہ نا جی، ابھی میں کسی کے اچھا ہونے میں کسی کے اچھا ہونے برے ہونے کی بات نہیں کر رہے، مگر ایک بیسک فیکٹ ہے نا، آپ نے بھی ذکر لیٹ سے کیا، آپ نے بھی اچھا آپ نے بھی ذکر کیا کہ امبیسڈر حقانی کا۔ ابھی بات ہے کہ ہمارے جو امبیسڈرز باہر ہیں ان کو باقی کنٹریز کے پیپرز کو تو ضرورت ہی نہیں ان کو اٹیک کرنے کی، ان کو تو ہم نے خود اٹیک کر رکھا ہے، مگر اس کی وجہ ہیں۔ اچھا میں آ رہا ہوں نا اس پہ،
बात तो ये भी एक मीडिया अच्छा अभी तीसरा जो अहमद क्योंकि हमारे एम्बेसडर हैं और कुछ भी वो कर ले तो हम उस पर फिर थोड़ा सा फिर वी शुड प्रोटेक्ट आवर पीपल वी शुड प्रोटेक्ट यू थिंक वी शुड डू दैट अच्छा देखिए वी शुड प्रोटेक्ट लेकिन जो गलत बातें हैं वो गलत हैं जो गलत है वो गलत है हुसैन हक्कानी साहब इज वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड पीपल वी हैव इन द फॉरेन सर्विस अभी भी लेकिन उनके ऊपर 2-3 जगहों पे बहुत बड़े इतराजात हैं उन्होंने जो है उस तरह डिफेंड एनआरओ ने बड़ा तंग किया ना एनआरओ ने हर जगह मसला खड़ा कर दिया लेकिन प्रोग्राम का वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है